بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اسلام کی کون سی خصلت بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، کھانا کھلانا اور سلام کہنا اس شخص کو جسے تم پہچانتے ہو اور جسے تم نہیں پہچانتے۔ اسلام کا لغوی معنی گردن جھکانا ہے، گویا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا نام اسلام ہے۔ اس لیے صحیح معنی میں وہی شخص مسلمان کہلانے کا مستحق ہے جو زبان سے کلمہ طیبہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے۔ اعمال صالحہ دو قسم کے ہیں، نمبر ایک حقوق اللہ اور نمبر دو حقوق العباد۔ حقوق اللہ کی اہمیت شک و شبہ سے بالاتر ہے کیونکہ ان کا تعلق خالق و مالک ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ جہاں ان کی ادائیگی حکم خداوندی کی تعمیل کا ذریعہ ہے، وہاں ان کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اس لیے حقوق اللہ کی ادائیگی میں دوہری ذمہ داری کو پورا کرنا اور دوہرا اعزاز حاصل کرنا ہوتا ہے۔ لیکن حقوق العباد کی اہمیت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بندہ محتاج ہوتا ہے، اس لیے بندوں کے حقوق کی ادائیگی انسانیت کی خدمت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل بھی۔ انسانی اعضاء میں زبان اور ہاتھ وہ اعضاء ہیں جو نفع اور نقصان پہنچانے کے حوالے سے سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ ان اعضاء کے ذریعے نفع بھی پہنچایا جا سکتا ہے اور انہی اعضاء کو ضرر رسانی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس حدیث شریف میں ہاتھ کے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچانے اور زبان کے ذریعے امن و سکون کا مجدہ سنانے کا ذکر فرما کر ان اعمال کو اسلام کی بہترین خصلت قرار دیا۔ اگرچہ بظاہر حدیث شریف میں کھانا کھلانے کا ذکر ہے، لیکن کھانے کی اشیاء کا حصول ہاتھوں کی محنت کا ثمرہ ہوتا ہے۔ محنت و مزدوری اور کاشتکاری وغیرہ کے ذریعے کھانے کی اشیاء حاصل کی جاتی ہیں، لہذا کھانا کھلانے کی صورت میں مسلمان اپنے ہاتھوں سے دوسروں کو فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے۔ جہاں تک کھانا کھلانے کا تعلق ہے تو حدیث شریف میں اس بات کی وضاحت نہیں ہے کہ کس کو کھانا کھلائے، لیکن یہ بات ہر ذی شعور جانتا ہے کہ دو قسم کے لوگوں کو کھانا کھلانا ضروری ہے۔ ایک وہ لوگ جن کی کفالت کسی شخص کے ذمہ ہے، مثلا اس کی اولاد اور ماں باپ وغیرہ، اور دوسرے وہ لوگ جو ہمارے زیر کفالت تو نہیں ہوتے لیکن وہ کھانے کے محتاج ہوتے ہیں۔ مفلوق الحال اور غربت کی چکی میں پسے ہوئے لوگ اس کھانے کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں۔ گویا محض کھانا کھلانا مقصود نہیں بلکہ ضرورت مند اور حاجت مند کی ضرورت کو پورا کرنا اسلام کے اس حکم کا بنیادی مقصد ہے۔ ہمارے ہاں اکثر اس بات کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ امراء اور اعلی ثروت لوگوں کی دعوتیں ہوتی ہیں، لیکن غرباء اور بھوک و افلاس کے شکار لوگوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس قسم کی دعوت کو ناپسند فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شر الطعام طعام الولیمۃ یدعی لہا الاغنیاء ویترک الفقراء۔ بدترین کھانا اس ولیمہ کا کھانا ہے جس میں مالدار لوگوں کو بلایا جائے اور فقراء کو چھوڑ دیا جائے۔ اگرچہ اس حدیث میں دعوت ولیمہ کا ذکر ہے، لیکن اس کا اطلاق تمام دعوتوں پر ہوتا ہے، لہٰذا میں دعوت کے اندر بھی غرباء کا خیال رکھنا چاہیے، اور جب معاشرے میں ہمارے ارد گرد محتاج لوگ موجود ہوں تو عام دعوتوں کی بجائے ان لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء مہیا کرنا ضروری ہے۔ کھانا کھلانے کے سلسلے میں ایک اور بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ ریاکاری اور مقابلہ بازی مقصود نہ ہو بلکہ اخلاص کے ساتھ اس اچھے عمل کی بجاوری ہونی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المتباریان لا یجابان ولا یکل طعامہما۔ ایسے دو شخص جو فخر اور ریاکاری کے طور پر دعوت کرتے ہیں، ان کا کھانا نہ کھایا جائے۔ اس حدیث میں اگرچہ دعوت قبول کرنے والے کو ایسی دعوت قبول کرنے سے روکا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی تنبیہ کی گئی جو رضائے الہی کے اصول کی بجائے ریاکاری کے لیے کھانا کھلاتے ہیں کہ ان کا کھانا اس قابل نہیں کہ اسے کھایا جائے۔ حدیث شریف میں جس دوسری بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے وہ سلام کہنا ہے۔ سلام کہنا در حقیقت دوسرے مسلمان کو اپنی طرف سے سلامتی کا پیغام دینا ہوتا ہے، اس لیے اسلام میں سلام کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ہدایت بھی فرمائی کہ یہ نہ دیکھا جائے کہ وہ شخص
جس کو ہم سلام کر رہے ہیں وہ ہمارا واقف ہے یا نہیں، بلکہ اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کو سلام کرے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ لفظ سے سلام استعمال کیا جائے، محض ہاتھ سے اشارہ کرنے سے سلام کا مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.